بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل بعد اس کے، فہی کالحجارۃ، پس وہ مثل پتھر کے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں کہ بہہ نکلتی ہیں ان سے نہریں یا ندیاں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے، ان پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، پس نکلتا ہے ان میں سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل تمہارے کرتوتوں سے۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی قوم بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، یا اس وقت کے جو یہودی تھے ان سے فرما رہا ہے، یا آج کل کے جو یہودی ہیں ان سے فرما رہا ہے کہ جو واقعات گزر گئے بنی اسرائیل پر، وہ واقعات تمہارے لیے عبرت کے واقعات ہیں۔ جو عذاب نازل ہوتے رہے، بندر بنا دیے گئے، یا طاعون کی بیماری نازل ہوئی، یا اس کے علاوہ جو عذاب نازل ہوتے رہے، وہ بھی تمہارے لیے عبرت کا باعث ہیں۔ اور وہ واقعات تمہارے لیے چاہیے یہ تھا کہ ان واقعات سے تم عبرت حاصل کرتے، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے الٹا یہ ہوا کہ تمہارے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ مثل پتھر کے ہو گئے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر کا ذکر کیوں فرما رہا ہے؟ کسی لوہے کا ذکر نہیں فرمایا کہ لوہے کی مثل ہو گئے، حالانکہ لوہا بھی بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن لوہا جو ہے وہ پھر بھی آگ میں پگھل جاتا ہے، پتھر آگ میں پگھلتا نہیں ہے۔ اور لوہے میں پھر بھی سوراخ ہو سکتا ہے، پتھر میں سوراخ کرنا ذرا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ پتھر میں جو ہے وہ کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی ہے، نہ آگ اثر کرتی ہے، نہ میخ اگر آپ ٹھونسنا چاہیں تو نہ وہ اس میں جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کا ذکر فرمایا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کفار یہ کہیں یا یہودی یہ کہیں کہ ہماری جو مثال قرآن پاک میں دی گئی ہے وہ پتھر کی مثال دی گئی ہے، لہذا پتھر پر جو ہے وہ آگ بھی اثر نہیں کرتی، لہذا بروز قیامت جہنم میں بھی ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کی آگ جو ہے یہ پتھر پر اثر انداز نہیں ہوتی، پتھر کو نہیں جلاتی، لیکن جہنم کی آگ، اس کے آگے کوئی بھی چیز، پتھر ہو یا کچھ بھی ہو،
کوئی بھی چیز اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ آگ ہر اس چیز کو جلا کے بسم کر دے گی، راکھ کر دے گی، جہنم کی آگ جو ہے۔ بلکہ فرمایا نا کہ یہ شروع میں آپ نے پڑھا کہ یہ پتھر، انسان اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ جی ہماری مثال پتھر کی دی گئی ہے تو پتھر کو تو آگ جلاتی نہیں ہے، اس لیے ہم جہنم میں ہمیں بھی آگ نہیں جلائے گی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پتھر بھی بعض ایسے پتھر ہیں جن سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے کہ انہی پتھروں سے پانی نکلتا ہے، اور اس قدر فراوانی کے ساتھ پانی نکلتا ہے کہ اس سے ندیاں بہہ جاتی ہیں، دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں، نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور انہی پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں تو پھر ان سے پانی سرکتا ہے، گویا کہ تالاب کی شکل بن جاتی ہے۔ اور انہی پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں کہ جو خشیت الہی سے وہ گر پڑتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ پتھر جو ہیں، یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، سجدے میں بھی پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا فرمایا کہ پتھر بھی بعض جو ہیں وہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، لیکن تم ایسے پتھر دل ہو گئے ہو کہ تمہیں کوئی بھی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہارے دلوں پہ وہ بات اثر نہیں کرتی ہے، تمہارے دل اس قدر سخت ہو گئے۔ تو فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اب گناہ کر کے تمہارے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ اب اگر تم یہ خیال کرو کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور سرخرو ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تم جو بھی عمل کرو اللہ تبارک و تعالی ہر اس عمل سے واقف ہے، کوئی بھی تمہارا عمل اس سے اللہ تبارک و تعالی سے مخفی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کاموں سے، لہذا جو بھی عمل کرو گے اس کے بارے میں تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ پھر آگے چلیں جی، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیا تمہیں طمع ہے اس بات کا کہ یقین کریں گے وہ تمہارا؟ یہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے کہ مسلمان اس بات کی امید لگائے ہوئے تھے کہ شاید وہ جو ہے وہ ہماری بات ان پر اثر انداز ہو جائے گی اور وہ صاحب ایمان ہو جائیں گے، ایمان قبول کر لیں گے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا طمع ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تمہارا یقین کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو سنتا تھا اللہ کا کلام، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سننے کے بعد ثم یحرفونہ، پھر تحریف کر دیتا تھا اس میں، من بعد ما قالوہ، بعد اس کو سمجھنے کے، ہم یعلمون، دیدہ و دانستہ، جان بوجھ کر، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اللہ کا کلام سنتے بھی، صرف سنتے نہ تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے کہ یہ کلام حق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایسے بدبخت ہیں کہ پھر بھی اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے۔ تو جو ایسی قوم ہو، ایسے ان کے کرتوت ہوں
کہ جو اللہ کے کلام میں بھی تعریف کر دیتے ہوں تو وہ پھر تمہارا یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ جی ان پر تبلیغ جو ہے وہ اثر انداز کیسے ہو سکتی ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں آپس میں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کہتے ہیں کیا تم بیان کیے دیتے ہو ان کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو کھولا اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ حجت قائم کریں اس کے ساتھ اپنے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی بعض منافقین ایسے تھے نا کہ جو، بلکہ سارے ہی منافقین تھے ہی ایسے ہی، ان کا وتیرہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے پاس جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جی ہم تو ویسے یوں ہی انسی مذاق کرتے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، نہ مستہزئون، ہم تو ایسے ہی انسی کرتے۔ تو وہ ان کے پاس جاتے تو پھر ایسے کہتے، ان کے پاس آتے تو کہتے کہ حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں، بس ان کے پاس جا کے تو ہم ایسے شغل میلہ لانے ہیں، جی اسی ہمیں شغل لانے انہوں نال جا کے۔ تو وہ اب جب ان کے پاس ہوتے تھے، ان کی مجلسیں اٹینڈ کرتے، ان کی محفلیں اٹینڈ کرتے، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ بندہ پھر وہ سمجھتا ہے نا کہ یہ بھی ساڑھے ہی نے، جی ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہمارے ہی ہیں۔ تو وہ پھر آپس کی باتیں وہ جب کیا کرتے تھے تو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کوئی راز و نیاز کی بھی بات ہو تو چلے خیر ہے، کوئی بات نہیں، ساڑھے ہی ہیں نا، جی تو وہ پھر حقیقت جو ہے وہ تو حقیقت ہوتی ہے نا، اس بات سے وہ حقیقت جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی حقیقت میں انہیں بھی پتا تھا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، جو علماء یہود تھے نا انہیں پتا تھا کہ ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، یہودیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ دھوکہ کیا ہے کہ تورات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی نا، تو وہ انہوں نے اس میں تعریف کر دی، ثم یحرفونہ، اس میں انہوں نے تعریف کر دی، بدل دیا، وہ صفات کچھ کی کچھ بنا دی انہوں نے، جی یا ان کے پاس آتے تھے بعض آ کے پوچھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں ہے وہ ہمیں سنائیں، وہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتے، جہاں صفات ہوتی تھی اس کو چھپا دیتے، ہاتھ رکھ دیتے، باقی ادھر ادھر کی پڑھ دیتے، وہ نہیں پڑھتے تھے۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی آخر الزمان تو یہی ہے، پھر تو یہی مان لے آئیں گے، جی اب کیا تھا کہ ان منافقین کو تو حقیقت پتہ تھی نا، منافقین کو پتہ تھا کہ یہ اس میں تعریف کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں۔ انہیں پھر اس بات کا خطرہ ہو گیا کہ یہ کیسے خبیث قسم کے لوگ ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری محفل اٹینڈ کرتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، اور جو تعریف کردہ ہماری آیات ہیں جو تورات کی ہیں وہ یہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے ان کے بارے میں۔ تو اب یہ مسلمانوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس جا کے تو پھر ہماری باتیں ان کو حقیقتاً جو ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، وہ ان کو جا کے بتا دیں۔ تو اگر ایسی بات ہوگی تو پھر تو وہ ان کے پاس ایک دلیل ہو جائے گی نا، ایک حجت ان کے پاس قائم ہو جائے گی، اور وہ پھر لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ حقیقت تو یہ ہے، اور حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ اس طرح ہیں، جبکہ یہ آپ لوگوں کو اس طرح بتاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو اس وقت بھی جا کے بتائیں گے کہ انہی کے بندے وہ ہمارے پاس آ کے تو ان کی شکایتیں کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کو کہا قال وتحدثون بما فتح اللہ علیکم، کیا تم انہیں بیان کر دیتے ہو جا کے، جی جو اللہ نے تم پر کھولا، تاکہ وہ دلیل بنا لیں اس کو اپنے رب کے پاس۔ تو کہا انہیں وہ کہنے لگے افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟
کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، ان کے پاس بھی جاتے ہو، انہیں جا کے مطلب باتیں بتاتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جو چھپاتے ہیں روایات کو یا آیات کو چھپاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، امیون، جو ان پڑھ جاہل ہے، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو جانتے نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر زبانی یاد کر لینا ہے، زبانی پڑھ لینا، جی رٹا رٹایا، یعنی لکیر کے فقیر، یعنی جو جیسے حفظ والے رٹا لگاتے ہیں نا، یہ حفظ والوں کے لیے بھی عبرت کی آیت کریمہ ہے، عبرت کی آیت کریمہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ حفظ والے جو ہیں، یعنی حافظ جو ہوتے ہیں، وہ انہیں قرآن پاک میں اس آیت کریمہ میں ارشاد کیا ہو رہا ہے یہ پتہ کوئی نہیں ہوتا، بس وہ رٹا لگاتے ہیں اور رٹا لگا لگا کے پورا قرآن پاک حفظ کر جائیں گے، اور پورا قرآن پاک جو ہے وہ پورے قرآن پاک سے گزر جائیں گے، پتہ نہیں ہے کس آیت کریمہ میں اللہ کا کیا حکم ہے اور کیا ارشاد ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جب تک یہ پتہ نہ ہو تو پڑھنے کا کوئی مقصود نہیں ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا کہ وہ ان میں سے بعض وہ ہیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، حفظ کرنے کی ایک الگ اپنی فضیلت وہ اپنی جگہ پہ ہے، حفظ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اگر نہیں پڑھا تو گویا کہ وہ یہی بات آ جاتی ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے، ان کتابیوں میں سے، بنی اسرائیلیوں میں سے بعض وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، کتاب کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہے، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، مگر زبانی یاد کر لینا، پڑھ لینا، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس وہ نرے گمان میں ہے۔ وہ گمان کیا ہے؟ یعنی جو انہیں بتا دیا گیا سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے، بس تحقیق نہیں کرتے، خود نہیں پڑھتے، خود غور نہیں کرتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ان کے علماء نے جو انہیں بتا دیا تو وہ بس اسی کو جو ہے نا وہ مان لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ خرابی، بربادی۔ پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، لکھتے ہیں کتاب کو بِأَیْدِیہِم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لیکن کہتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تورات میں ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑے دام حاصل کریں۔ لیشتروا یعنی تاکہ فروخت کریں، ساتھ اس کے سامانن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، یعنی اس سے تھوڑے دام حاصل کریں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھ کے لکھے پر، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے لیے ان کی کمائی کی، جو کمائی وہ کرتے ان کی کمائی پر بھی خرابی ہے۔
تباہی ہے، بربادی ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں تھی ان صفات کو انہوں نے بدل دیا۔ کیوں بدلا؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہو گئی، پہلے وہ بھی مانتے تھے سارے، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں، یہ تو تشریف لے آئے ہیں، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو صفات تورات میں تھی بیائی نہیں، وہ ساری صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو بدل دیا، اپنے ہاتھوں سے اس میں تحریف کر دی۔ یہ ہے فویل للذین یکتبون کتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، لکھ لیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات یعنی حلیہ مبارک آپ کا، وہ سارا تورات میں موجود تھا۔ اس میں یہ تھا نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت ہوں گے، گنگریلے بال ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی ان کی، میانہ قد ہوگا، درمیانہ قد، یہ ساری صفات تورات میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا، اس میں لکھ دیا خوبصورت نہیں ہوں گے، ان کا قد بڑا دراز ہوگا، لمبے قد والے ہوں گے، اور الجھے ہوئے بالوں والے ہوں گے، نیلی آنکھوں والے ہوں گے، جی یہ ساری تبدیلیاں کر دی انہوں نے۔ اس میں کچھ لکھا تھا صفات، یہ کچھ لکھ دی۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں موجود ہیں وہ ہمیں دکھائیں، اب انہوں نے وہ تعریف شدہ جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تعریف کی تھی وہ ان کو دکھانی شروع کر دی، محض اس وجہ سے کہ اگر وہی صفات انہوں نے دیکھ لی یا انہوں نے پڑھ لی یہودیوں نے، انہوں نے تو پھر کلمہ پڑھ لینا ہے، اگر یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر جو ہماری روزی لگی ہوئی ہے، یہ جو عیاشیاں چل رہی ہیں ہماری، وہ ختم ہو جائیں گی، جو پیسہ روپیہ مال اسباب جو آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ لہذا اب یہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، ہماری طرف ہی متوجہ رہیں، اگر ان کی صفات بیائی نہیں بتا دی تو پھر تو یہ ایمان لے آئیں گے، تو لہذا ان کو یہ الٹ صفات جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں کہ یہ وہ نہیں ہے جن کا ذکر جو ہے وہ تورات میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس کی طرف ان کی طرف نہیں جائیں گے تو یقینی بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی اٹیچ رہیں گے۔ اس طرح سامانن قلیلا، پیسہ روپیہ جو ہے نا وہ ہمیں آتا رہے گا، لیکن اس مال کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سامانن قلیلا، تھوڑے دام ہے، جتنا مرضی جمع کر لو، اکٹھا کر لو، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور بولے نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، ٹھیک ہے، لا کا معنی بھی نہیں، لن کا معنی بھی نہیں، یہ لن نافیہ، تمسنا النار، چھوئے گی ہمیں ہمیں النار آگ، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے دن، ٹھیک ہے، الا مگر ایام دن، ایام معدودہ گنتی کے دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ، اللہ کے ساتھ، عہدن، عہد لے رکھا ہے، جی تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، پس جب تو اللہ اس کے خلاف، اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا، جی تساں اگر اللہ نال عہد کیتے ہے تو اللہ تے اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا نا، جبکہ ایسی بات تو ہرگز نہیں ہے نا۔ ام تقولون علی ما لا تعلمون، فرمایا کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر ام تقولون، یا تم
اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جی جو تم نہیں جانتے. یعنی ان لوگوں نے، یہودیوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ ہمیں بروز اپنا جہنم میں جو پھینکا جائے گا تو بس گنتی کے دن ہمیں عذاب ہونا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. وہ گنتی کے دن سے مراد کیا ہے؟ اگر جتنے ایام ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا، شرک کیا تھا، بس اتنے دن ہمیں عذاب ہونا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا. یعنی وہ 10 دن ہے یا 40 دن ہے، جی اتنے دن ہی ہمیں عذاب ہونا ہے بس. فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ میں صرف اتنا ہی عذاب ہونا ہے؟ اگر ایسی بات ہے، اللہ تو اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا، لیکن فرمایا کہ یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اور یہ اصول ہے کہ یہ یہاں پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ جو فرمایا گیا نا عہدن، کہ تم نے عہد کر رکھا ہے، اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے. جی تو یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی یعنی مسلمان ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، تو اس گناہ کی پاداش میں اس کو سزا جو ہے جہنم میں پھینکا جائے گا اس کو. لیکن جتنے گناہ اس نے کیے بس اسی کی سزا، اس کے علاوہ نہیں. بالآخر کلمہ کی پاداش میں، کلمہ اگر اس نے پڑھا ہوگا تو پھر جہنم سے اس کو نکال کے آخر ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت ہی ہے. لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا تو پھر اس کے لیے ہمیشہ، اس کافر کے لیے ہمیشہ دوزخ ہی ہے. اس کافر کے لیے ہمیشہ دوزخ ہے. وہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کچھ ایام کے لیے اسے جہنم میں پھینکا جائے، اس کے بعد اس کو نکالا جائے. کلمہ تو اس نے پڑھا نہیں ہے. یہ قل اتخذت عند اللہ عہدا سے مراد کلمہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے تو پھر تو اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. پھر تم یہ گمان کر سکتے ہو کہ ہمیں دوبارہ نکال کے تو جنت کی طرف، جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن یہ اگلی آیت اسی کے ساتھ متصل ہے. بلا من کا سوا سیئات و احاطت بخطیئتہ، ہاں جو کمائی کرے گناہ کی، کسب کرے، کمائی کرے گناہ کی، یا گناہ کمائے، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطا، اس کا گناہ جو ہے وہ اس کو گھیر لے. احاطہ کر لے، اس کو گھیر لے. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. لہذا یہ کافر ہرگز نہ یہ خیال کریں کہ انہیں کچھ دن یا گنتی کے دن انہیں عذاب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے انہوں نے. والذین آمنوا، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی فضیلت بھی بیان فرما رہا ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہوگا تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے یا نیک اعمال جنہوں نے کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، باغات والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وما علینا